ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پریام براس ٹیکس۔ زید صاحب اقبال نے جو تعلیم نوجوانوں کو دی اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، بتائیں کہ کیا مزید؟ دیکھیے بات اب ہم نے تقریباً اقبال نے جو مغربی تہذیب کے حوالے سے بات کی تھی وہ تقریباً ہماری بات مکمل ہو رہی ہے۔ اب ہم آخر میں ایک نقطہ بڑا غیر معمولی یہاں پر کرنا چاہیں گے۔ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم اقبال کے اس پیغام کی بات کریں گے کہ جو براہ راست انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کر کے ان کو ایک پیغام دیا۔ اس کے بعد ایک مومن کی صفات کھینچی کہ ایک مومن کی صفات ہوتی کیا ہیں، اور اس کے بعد اس اللہ کے ولی اور فقیر کا تصویر کھینچی کہ جو مسلمان کی معراج ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، تینوں سٹیپ بائی سٹیپ۔ اقبال نے اپنے پورے کلام میں، جس طرح ہم نے عرض کیا نا کہ انہوں نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جو امت مسلمہ کو جس کی ضرورت تھی اور اقبال نے اس پر اپنی حاکمانہ حکیمانہ رائے نہ دی ہو۔ اقبال نے جس طرح قوم کو بیدار کیا ہے، جیسے عرض کیا کہ تمام مغرب کی طرف سے آنے والے فتنوں کا بھی انہوں نے انالیسس کیا، حکیم الامت نے قوم کو اس سے بھی آگاہ کیا، حوصلہ بھی دیا، امید بھی دلائی، ساتھ ساتھ قوم کو اس کا شاندار ماضی بھی بتایا، اس کا جو حال ہے اس کا بھی انالیسس کیا، اور آنے والے مستقبل کی خوبصورت تصویر بھی کھینچی۔ پھر اس کو بندہ مومن کی صفات بھی بتائیں، حوصلہ بھی دیا، یہ بھی دیا کہ ایک بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے تو بندہ مولا صفات جب وہ بنتا ہے، جب وہ قہاری غفاری قدوسی و جبروت بنتا ہے تو پھر وہ زمین اور آسمان کو ہلا دیتا ہے اپنے رب کی مرضی سے۔ اور اس کے بعد ایک ایسا انہوں نے اللہ کے ولی کی تصویر کھینچی کہ جو انسان کی اصل روحانی اور حقیقی معراج ہے، جس کو انہوں نے فلسفہ خودی میں دیا، جو اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ تو آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے، لیکن آج مغربی تہذیب کے حوالے سے ہم اپنی آرگومنٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اقبال نے ان جس سارے ازمز کی بات کی، مغربی تہذیب کا، ان کی تعلیم کا، ان کے نظام کا جو انالیسس کیا، ایک غیر معمولی بات یہ ہے کہ یہ سارے نظام وہ ہیں کہ جو یہودیوں کی کتاب پروٹوکولز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون میں انہوں نے لکھے ہوئے تھے کہ ہم دنیا پر مسلط کریں گے۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ اقبال نے کبھی پروٹوکولز کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اقبال ان سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ یہودیوں کا جو ان کا گیم پلان تھا، جو 19ویں صدی کے آخر میں انہوں نے لکھا تھا، اور اگلے آنے والے 100-150 سال میں جس طرح انہوں نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا تھا، جس کے لیے انہوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیمیں برپا کی اور پوری دنیا میں یہ نظام قائم کیے، یہ تمام جس کتاب پر بیس کرتے ہیں جو 1906 میں پہلی دفعہ منظر عام پر آئی تھی اور روس میں چھپی تھی، اور روس کے اچھے عیسائیوں نے اس کو چھاپا تھا، اس کتاب کو، اس کو پروٹوکولز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون کہتے ہیں، یا وثائق یہودیت کے نام سے، کہ یہودیوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسرائیلی ریاست بھی بنائیں گے، دنیا پر قبضہ بھی کس طرح کریں گے، کس طرح انسانیت کی اخلاق اور کردار کو بھی تباہ و برباد کریں گے، تعلیمی نظام کو کیسے کنٹرول کریں گے، کس طرح سیکولرزم کو پھیلائیں گے، کس طرح، سب اس کتاب میں موجود ہے، یہ سب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کس طرح یہ سارے کام کریں گے۔ اب چونکہ مسلمان ملت اور امت تک اس کتاب کی رسائی تو تھی نہیں، اقبال نے اپنی پوری شاعری میں جن ایشوز کی بات کی ہے وہ تمام کے تمام اس کتاب میں یہودیوں نے لکھے تھے کہ ہم قائم کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اس قدر ناپاک پلان تھا، یعنی اللہ کے بندوں کی جو صفات قرآن میں بتائی جاتی ہیں، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے جو بندے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، دین پر قائم ہو جاتے ہیں، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ابلیس کے نمائندے ہوتے ہیں ان پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ هل نبئکم علی من تنزل الشیاطین، قرآن کی پوری آیت ہے اس حوالے سے۔ ان کے پیچھے بھی ایک شیطان کی طاقت ہوتی ہے، اور اس طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے ایسے بندے چاہیے ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوں، جن پر ملائکہ کے نزول ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور گائیڈنس اپنی خاص الخاص دیتا ہے۔ اقبال اس کیٹیگری میں سے تھے۔ اب ہم صرف ایک جھلک دکھانا چاہتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے پروٹوکولز کے حوالے، ریفرنسز کے حوالے سے، کہ سیکولرزم کے حوالے سے پروٹوکولز میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کوشش کریں گے، لازماً ہم دنیا میں امپلیمنٹ کریں گے کہ دین اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو باقاعدہ سیکولرزم پہ انہوں نے کام کیا۔ یہ جو کانسیپٹ آف سیکولرزم کی ہے، ریاست سیکولر ہونی چاہیے، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اقبال اس پہ بڑا خوبصورت انالیسس اور تبصرہ جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکمی آزاد، فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر۔ فرنگیوں نے یعنی مغربی تہذیب نے کلیسا کو سیاست سے الگ کر دیا ہے، یعنی مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا ہے، لہٰذا اب ان کی سیاست ایک دیو بے زنجیر ہے، یعنی ان کی سیاست کا حال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دیو ہے جو رسی توڑا کے اب دنیا میں نکل چکا ہے، قابو میں نہیں ہے، اور پوری دنیا میں اب تباہی برپا کرے گا۔ کتنا غیر معمولی انالیسس ان کی ڈیموکریسی کا، ان کے کیپٹلزم کا، ان کے کمیونزم کا، ان کی اس ساری سیاست کا جو آج جمہوریت کے نام پر پوری دنیا پہ یہ تباہی برپا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا دیو ہے بے زنجیر، ایک آپے سے باہر تہذیب، اس لیے کہ دین کا دامن انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح تعلیم کے حوالے سے پروٹوکولز میں یہ صاف صاف لکھا ہوا تھا
کہ ہم ایسی تعلیم کا اجرا کریں گے کہ جو بچوں کو دہریہ بنائے گی، الحاد لے کر آئے گی، کفر لے کر آئے گی. اور یہ سارے معاملات یعنی اس کے اندر ان کی صرف معاشی کنٹرول کے حوالے سے، ان کے خدا کے تصور کو تباہ برباد کرنے کے حوالے سے کہ ہم الحاد لے کر آئیں گے، ایوری تھنگ واز ریٹن ان پروٹوکال. اور اقبال نے جس لیول پر جا کے پروٹوکال کی جڑ اڑا دی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ سے کہ انکریڈیبل. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اقبال کی جو شاعری ہم نے ڈسکس کی ہے، یہی پلان کفر کا تھا امپلیمنٹ کرنے کا عالم اسلام پر. اقبال نے کھول کے سامنے رکھ دیا بہت سمپل لینگویج میں، اور سمپل لینگویج میں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں سب سے خطرناک فرد کفر کے لیے علامہ اقبال ہے. زید صاحب بہت شکریہ گفتگو کا. ویورز آج آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ کیا، ویسٹرن کانسیپٹ ہم نے اقبال نے جو بیان کی اپنی شاعری میں اس پر ہم نے بات کی، اور ماڈرنائزیشن کے حوالے سے بھی بات کی، اور دونوں کا فرق بھی آپ کو بتایا. انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.